السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 2 وہ مجھ سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بیاد کل معلوم لک و بیاد کل ذرۃ مئتا الف الف مرۃ بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اصل میں موضوع اتنا بڑا ہے اور وقت اس میں 10 منٹ ہوتا ہے، تو اتنے بڑے موضوع کو میں 10 منٹ میں کیسے سماؤں؟ پھر اگر کتابوں کو کوٹ کرنا شروع کروں، حوالے دے دوں، ریفرنس کے ساتھ آ جاؤں تو بہت دور تک معاملہ چلا جائے گا۔ ہم سے صوفیہ کرام کی تعلیمات و ذکر فکر خائی سسٹم رہ جائے گا، یہ ان لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ شارٹ پیغام میرے خیال میں نے دے دیا، یہ میں نے اپنے دوستوں کے لیے دیا ہے، اپنے ماننے والوں کو لے دیا، اپنے پیروکاروں کو دیا ہے۔ اگر کوئی اس پہ اور بھی لوگ عوام الناس عمل کرتے ہیں تو ہم دعا گو رہیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ لان تان سے ہم لوگوں کو نکالے۔ یہ مجھے میرے ایک دوست نے کتاب دی سالوں پہلے، لیکن چونکہ جس آدمی کے ساتھ یہ کتاب ریلیٹڈ ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے، اگر کتاب کا نام بھی لے لوں تو سوشل میڈیا پہ لان تان شروع ہو جائے گا۔ تو لان تان سے، تفریق سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ صوفیہ کرام محبت اور امن کے امین ہوتے ہیں، بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حیلۃ ولا احتیال ولا ملجا ولا منجا ولا مفر من اللہ الا الیہ۔ ایک کتاب ایک بہت بڑے عالم دین نے لکھی، میں نے بغور اس کا سالوں سے مطالعہ کرتا رہا، لیکن اچانک بروز منگل صبح بوقت 8:01 بجے 12 جمادی الثانی 1445 ہجری مجھے القائے قلبی ہوا مراقبے میں، جس کو واردات قلبیہ بھی کہتے ہیں۔ میں اس کشمکش میں رہا کہ اس پہ مکتوب لکھوں۔ میں نے کافی مکتوبات ویسے لکھے ہیں مختلف مسائل پہ، ابھی شائع نہیں ہوئے۔ پھر امر بجال آیا کہ آپ لکھیں۔ کتابوں سے کتابیں لکھنا، کتابوں سے پیراگراف کو ماخوذ کرنا، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے اس کا مجموعہ بنانا، اور ایسے 1-2 کتابیں میری نظر سے بہت سالوں پہلے گزری تھی لاہور میں، اس کا بھی، کتابوں کا بھی نام اور اس بندے کا نام لینا نہیں چاہتا، کیونکہ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا، معاشرے میں برداشت نہیں ہے۔ تو میری جو رائے ہے، میں نے جب اس مجموعوں کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ باقاعدہ میں اس کتاب پہ کچھ لکھوں یا دوستوں کو سجیسٹ کروں تو اس سے بہتر نہیں ہے جو اس سے بہتر شکل میں ترجمہ بھی ہو چکے ہیں اور وجود میں بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں، تو وہ دوستوں کو بتا دوں۔ تو میں نے خود کچھ کتب کو اکٹھا کیا ان سے، اور دوستوں کو مشورہ دے دیا کہ آپ لوگ سعادت الدارین مارکیٹ سے لیں، زاد السعید، یہ سعادت الدارین علامہ عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ اسماعیل نبہانی، زاد السعید مولانا اشرف علی تانوی، یعنی علامہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی لے لیں، اور علامہ یوسف نبہانی نے بھی درود پہ لکھی ہے تو وہ بھی لے لیں۔ پھر القول البدیع الصلاۃ علی النبی احکامہا و فضائلہا و فوائدہا، اس کا ترجمہ مفتی محمد وسیم اکرم القادری نے کیا ہے، یہ امام صحابی کی کتاب ہے، ترجمہ ہے، وہ لے لیں۔ نزہۃ الناظرین لے لے، خزینہ کرم لے لے، مواہب لدنیہ زرکانی لے لیں،
واضح بے نظیر لے لیں، درۃ الناصحین لے لیں، معارج النبوت لے لیں، دلائل النبوت لے لیں، اور القول البدیع لے لیں، نزہۃ المجالس لے لیں، شرح الصدور لے لیں، شواہد الحق، جلال الابہام، ترغیب الترہیب اور کشف العمہ. یہ کچھ میں نے اکٹھے کیے کہ باقاعدہ انہی کتابوں سے مثلاً کتاب اکٹھے کر کے لکھنا، اور وہ بھی جو میں دیکھتا تھا تو پورے کے پورے علمی طور پر نہیں لکھی گئی. جب نام بھی اتنا بڑا ہو تو پھر کتاب پر محنت ہونا چاہیے تھا. میرا مقصد تنقید یا اعتراض نہیں ہے، اصلاح نفس سے اصلاح معاشرہ ہے، اور معاشرے کی نیت سے جو کچھ لکھا، جو کچھ بولا اور جو کچھ میں بول رہا ہوں، یہ وجدانی کیفیت اور گزشتہ دونوں سے جو میں نے ریفرنس دے دیا، القائے قلبی، خواب، مراقبہ، جس کو آپ الہام، القام، مبشرات کہتے ہیں، تو پھر اس کتاب کے متعلق جو مجھے خواب نظر آیا مراقبہ میں، القاء سے، القام سے، بارگاہ الہی سے، تو میں نے دوستوں کو کہا کہ یہ کتابیں لے لیں بجائے اس کتاب کے. تو منوان یہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا، اور انہی ایام میں نے کافی کوشش کی کہ میں اس پر لب کشائی نہ کروں، کیونکہ بعض اوقات کرے ایک حق بات بھی آپ کہیں گے نا، اگلے کی شہرت اور نام اتنا بلندیوں پر ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں پہ پھر جلدی فتوے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن رجال الغیب کی وجہ سے کہ آپ اس کو لکھیں اور اپنے دوستوں کی تربیت کے لیے کتابوں کو سجیسٹ کریں، تو میں اپنی روحانی کیفیت کی شدت سے بے بسی میں چلا گیا اور پھر یہ لکھا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. اور میرے ساتھ الحمدللہ اس کی کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں. دیکھیں نا، یہ امام سخاوی کا پڑھا ہے، اور دوسرا شیخ ابن سلامہ القضائی کا درود شریف تحفہ درود پڑھی ہے. یہ جو کافی پڑھی ہیں، تو آپ یہ لوگ بازار سے لے لیں اس میں کوئی بھی، اور اس میں آپ اپنے اعمال میں لائیں، انشاءاللہ مستفید ہو جائیں گے. تو سعادت الدارین تو بڑی ایتھنٹک کتاب ہیں، اور وہ لکھی، وہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو آپ لوگ علامہ اسماعیل نبہانی کی کتابیں لے لیں، علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے لے لیں، ابن سلامہ کے لے لیں، امام سخاوی کے لے لیں. اس قسم کے بہت لوگوں نے لکھی ہیں، اکابرین نے درود پر تو بہت کچھ لکھا گیا. لیکن یہ جو کچھ کتابیں ان کو شہرت بہت ہے، اور سارے ان کے ریفرنسز لوگ دیتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بہتر ہے. اچھا، بعض اوقات ایک آدمی بڑا فقیہ ہوتا ہے، مفسر ہوتا ہے، شیخ القرآن ہوتا ہے، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا راہ معرفت کے اسرار و رموز اور خواص سے ناواقف ہوتا ہے. تو میری بات کو سمجھنے کے لیے، جاننا نہیں، جاننا آپ کو گمراہ کرے گا، اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح نفس و اصلاح معاشرہ. میرا پیغام کو صدق دل سے قبول کریں، فحاشگوئی سے، لعن سے، طعن سے، تنقید سے اور اعتراض سے آپ لوگ اپنے سائڈ پہ کریں. گمراہی سے بچنا چاہیے، مثبت سوچ رکھیں اور خیر اور بلائی کو سمجھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مالا مال کرے گا. والسلام علی من اتبع الہدی العبد المذنب الضعیف. تو یہی پیغام دینا تھا، دے دیا، وہ بھی دوستوں کے کہنے پہ. ہمارا حل عمل قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا و بذالک امرت انا اول المسلمین یا و انا من المسلمین، اللہ کے لیے ہے. والسلام علی من اتبع الہدی.